بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رجب اور معراج کے فضائل و برکات۔ ماہ رجب نہایت رحمت و برکت و بخشش اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ رجب کو رب کائنات کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جس بندے یا بندی نے اس کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رجب کی پہلی شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا مہینہ اور بندے میں بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے۔ جو کوئی مجھ کو پکارے گا میں اس کی پکار سنوں گا، جو کچھ مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا، اور جو مغفرت چاہے گا اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ معزز سامعین، شب معراج کی فضیلت کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ 27 رجب کی شب مبارکہ میں رب کائنات نے اپنے لاڈلے محبوب کو مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ اس سفر مبارک کو جدید سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اس سفر عظیم کو تسلیم نہ کرنے والے عقل کے اندھے ہیں۔ جس سواری کا حضور پرنور کے لیے منتخب کیا اسے براق کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر 7 آسمان کی سیر کی۔ شب معراج کی خصوصی عبادات، رجب کے روزے اور ان کی فضیلت۔ معراج کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اس کا پانی پلائے گا۔ اللہ رب العزت سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی۔ نمبر 1، رجب میں ایک دن اور رات ہے۔ جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور وہ 27 رجب ہے۔ جو رجب کی 27ویں دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور رجب کی 27ویں شب ہے جو اس میں 12 رکعت اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی کسی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر تحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار اور 100 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا، اور ہر رکعت کے بدلے 27 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور وہ جنت میں جائے گا۔ اور اپنی دنیا آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ نیز فرمایا کہ پورے ماہ میں کسی شخص نے ایک روزہ صدقے دل سے رکھا تو گویا اس شخص نے 1000 برس کے روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول مبارک ہے، غم کے غمخوار امت نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سوائے رجب اور شعبان کے کسی مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب و شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، توبۃ عبد ظالم نفسہ لا یملک لنفسہ موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تو اللہ پاک اس پر مقرر دونوں فرشتے یعنی کرامن کاتبین کو ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی گناہوں کا جو صحیفہ ہے یعنی نامہ اعمال مٹا دو۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ماہ رجب میں بہت استغفار کرے۔ جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار اس طرح استغفار پڑھے وہ بخش دیا جائے گا۔ استغفر اللہ یا ذو الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کی خطاؤں کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کی لغزشوں کا کفارہ ہے، پھر اس کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ شب معراج کی خصوصیات اور عبادات۔ جو شخص اس شب مبارکہ میں عبادت الہی میں مشغول رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو مردہ نہ کرے گا، اور اس دن مرے گا کہ جس دن خوف قیامت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ جو کوئی 27ویں رجب کو شب بیداری کرے اور اس کی قبر فراغ ہوگی، 70 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔
حضرت سلمان فارسی کا قول مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس شب عبادت کرے اور اگلے دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نام اعمال میں 100 برس کی عبادات اور 100 برس کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو تمام انبیاء نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پہلی رکعت میں سورہ فیل اور دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھی۔ بس جو شخص یہ 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے کہ اسے انبیاء کے گروہ کی موافقت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس شب مبارکہ میں قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور اپنے گناہوں پر آنسو بہانا چاہیے۔ اس شب صلاۃ و تسبیح پڑھنا بھی نہایت مستحسن ہے۔ رب کعبہ سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارکہ کی خصوصی برکات سے سرفراز فرمائے۔ آمین۔